بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحابہ کرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور اگین چھٹی مفت کی ہوئی ہے، اس کو کیا انجوائے کرنا، یہ تو سارا کچھ بند ہے، خواری ہی ہوتی ہے۔ کچن سے خوشبو آ رہی ہے، ہم ذرا چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا بنا ہے۔ او واو، یہ ہیں فرینچ فرائز، نہیں سوری، فرینچ فرائز ہے، فرینچ ٹوسٹ۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے۔ یہ نا اس سے اترے گا، نائف سے اترے گا، اور میں ایک ہاتھ کے ساتھ نہیں کر سکتی اس کو، کیمرہ بند کر کے انجوائے کرتی ہوں۔ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور یم یم ہی ہوگا یہ، میرا خیال ہے ایک چائے کا کپ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ مزے کا فرینچ ٹوسٹ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ آج پھر مارننگ واک پہ یہ کسی کے گھر میں لگا ہوا ہے، یہ شاید پمکن ہے۔ آج باس نے بھی واک پہ جوائن کیا ہوا ہے، لیکن وہ واک کرتے ہوئے گاسپ نہیں کر سکتے۔ ذرا موقع ملا تو پھر کچھ کریں گے، ایک سٹنگ کریں گے، ہم نے بات کرنی ہے جس ٹاپک پہ، تو کوشش کریں گے آج ہو سکے۔ سٹل راستے بند ہیں، پھر وہی بات، یہ کون سا دین ہے؟ وہاں کمپرومائز پہ بات ہو رہی ہے، آپ یہاں پہ بربادی کر رہے ہیں۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ صرف اپنے دین کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے وطن کو، جو آپ کا گھر ہوتا ہے، پوری معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور افسوس اپنی عوام پہ جو پیچھے لگ جاتی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہاں سے پھر اپنے اسی راستے پہ جو سلوپ پہ آ رہا ہوتا ہے، اور رننگ میں آنے کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، واک کیا کریں آپ لوگ بھی، یہ اپنے لیے کرنی ہے، آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو اس کا فائدہ رہے گا، آپ کا اسٹیمنا رہے گا۔ وہی بات ہے، بار بار اپنا خیال اپنے لیے رکھیں، کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے گا، بار بار آپ کو کوئی کہے گا بھی نہیں۔ واک زندگی ہے، بچے کھیل رہے ہیں یہاں پہ، اور ایک خوبصورت سکون دیتا ہوا منظر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باس کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اللہ کا شکر ہے، آپ بہت مشکل سے ہمارے ہاتھ آئے ہیں۔ بس 2 دن قید ہو گئی ہے، تو قید میں دیکھیں نا بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ آوازار ہو جاتا اب کل تو کچھ میں کام کرتا رہا، ہے۔ تو وہ کیا ورک فرام ہوم، تو آج بالکل بھی کام نہیں تھا کچھ، تو آج بوریت۔ وہ عجیب سا ہو جاتا تو ہے نا، وہ بس ایک چھٹی ہوتی ہے جو پلان کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اور چیز ہوتی ہے، ہاں جی، یہ وہ چھٹی ہے جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ کسی کام کی نہیں ہے، وہ فائلیں ساری آفس میں پڑی ہوئی ہیں، آن لائن جو کام ہو سکتا تھا وہ کیا۔ تو دوسرا یہ کہ وہ اب کورٹ میں نہیں گئے، کل بھی نہیں گئے، آج بھی نہیں گئے، اب کیسز بھی تھے، تو ان میں بھی ڈیٹس ہو گئیں، لوگ پہنچ ہی نہیں سک رہے، سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ اب اسلام آباد تو مکمل سیل کیا ہوا ہے، اب لکھا ہوا ہے کہ 37 سیلنگ پوائنٹس ہیں۔ اب یہ سیلنگ پوائنٹس ہیں، لوگوں کو آپ نے گھر میں بند کر دیا ہے۔ ابھی آپ نے صبح بھی دیکھا ادھر سبزی بھی نہیں ملی۔ ہاں جی، وہ تو اچھا شکر تھا کہ فریزر میں اسٹاک ہے تھا، جلدی ہمارے پاس لنچ کا تو ہے تھا کھانا، ڈنر کو ہم نے سوچا کہ یہ بھی دوپہر میں تیار کر لیتے، ایوننگ فری رہے، اور میں نے بڑے مزے سے اپنی ہیلپر سے مسالہ وغیرہ تیار کروا کے، میں نے کہا سبزی آتی کاٹ کے ڈالی، وہ اشارے سے بلایا ادھر آئے، سبزی کچھ نہیں، تو شکر ہے وہ کام جو ہم نے کیونکہ یہ فریزر میں، بالکل ان ایکسپیکٹڈلی اور ایسے وداؤٹ کوئی، اینی انفارمیشن ہوا ہاں نا، جیسا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب وہ بات یہ ہے نا کہ اب
شکر ہے خدا کا کہ 2 سال بعد غزہ میں امن کی کچھ صورت جی نظر وہ آئی ہے. سچویشن ہونی شروع ہو اب رہی وہ ہے. معاہدہ کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگ خوش ہو رہے ہیں, اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں کہ چلو تعمیر نو کا موقع ملے گا. تو اللہ کرے ان کو موقع ملے. تو آمین. لیکن اب یہاں احتجاج کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ ان کو دکھ ہو رہا ہے. ہاں, اب وہ 2 سال یہ لوگ ہلے نہیں ہیں. اب 2 سال میں صرف ایک پولیٹیکل فگر تھی, بات تو یا تو ایک جماعت اسلامی والے کر رہے تھے, کچھ باتیں وہ بھی کر رہے تھے صرف, تو ایک ان کا بندہ احتجاج کر رہا تھا. تو اس کو بھی لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ تنزن بھی کہتے تھے کہ غزہ جاؤ غزہ جاؤ. تو وہ بھائی صاحب چلے بھی گئے. تب وہاں سے وہ تشدد وغیرہ کھا کے تو آئے واپس. لیکن چلے تو انہوں نے کیا اپنا نام کر نام لیا کہ جی ٹھیک ہے میں تاریخ وہاں میں سے بھی نام ہو رکھوا آیا ہوں. لیا. تو لیکن اب یہ تو بالکل ختم ہو رہا ہے معاملہ, اگر نظر تو یہی بظاہر آ رہا ہے. تو اللہ کرے ختم ہو, امن ہو وہاں پہ, اور فلسطینیوں کو سکون ہو. تو ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں, کشمیر اور فلسطین. جی اب باقی جتنے بھی انٹرنیشنل معاملات ہیں وہ کچھ دیر بعد حل ہو جاتے ہیں, لیکن سب سے پرانے مجھے لگتا ہے کہ اب یہی رہ گئے ہیں یہی رہ گئے ہیں. کہ جو ماڈرن تاریخ ہے اس میں کشمیر اور فلسطین کا ہی ایشو ہے کہ مور دین 75 ایئرز ہو گئے ہیں کہ تو اللہ کرے وہ ادھر ہو کچھ. لیکن اپنے ملک میں نقصان کرنے کی ضرورت نہیں, پورے ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے. اب کہنے کو تو صرف لاہور اور اسلام آباد کے راستے بند کیے ہوئے ہیں, لیکن پورے ملک کی وہ جو بند ہے نا. ٹچ کرتے ہیں سٹیز ایریاز جی ہاں, ولیج سارا کچھ کرتے ہیں, نہیں سارا دیکھیں کچھ نا, بند کراچی ہے. سے پشاور تک جانے ہوتے ہیں ہاں آپ جی, کی چیزیں, بزنس فلاپ. وہ جا ہی نہیں رہے. اب نقل و حرکت ساری بند دیکھیں ہے. آپ کے کلائنٹ ان سے ہیں, انہوں نے اب آنا وہ تھا. 2 بندوں نے ضمانت کرانی ہے, وہ روز مجھے فون کر رہے ہیں, کل بھی فون کر رہے تھے ہم نکل رہے ہیں. میں کہاں سے نکلو گے, آؤ گے کدھر سے, موٹر وے بند ہے, ادھر انٹریز بند ہیں, ہم کورٹ نہیں پہنچ سک رہے. آج بھی یہی ہوا. اب وہ مجھے بار بار میسج کر رہے ہیں میں کل آ جاؤں, میں کل آ جاؤں. میں کہا بھائی راستے بند ہے, کہاں سے آؤ گے. ہاں تو اب یہ بڑے افسوس کی بات ہے, دکھ بہت ہوتا ہے. ہی افسوس کی بات ہے. اچھا پھر حیرت کی بات یہ جو عوام پیچھے لگی ہوتی ہے ان کو عقل عوام نہیں ہے. پیچھے لگ جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ جب یہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اس وقت گورنمنٹ وہ نہیں کرتی خیال. تو اب ان کے پاس ایک جتھے بنے ہوئے ہیں. اب اسلام آباد میں جو بھی لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا اس پہ ابھی تک باتیں ہوتی ہیں, لیکن ابھی بھی یوٹیوب پہ ان کے کلپس جو آ رہے ہیں وہ اسلحے سمیت اتنا زیادہ اسلحہ لے کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. جن مولوی حضرات نے وہ کرنا ہوتا ہے, نام اب نہیں لیتا میں, لیکن ان کے اپنے پاس اسلحہ ہے, پھر ان کے ارد گرد لوگوں کے پاس اسلحہ ہے, تو پھر کیا وہ مسجد میں تعلیم و تربیت ہو رہی ہے. غلط تو بات پھر ہے. گورنمنٹ آپریشن کرے گی تو پھر مسئلہ بنے گا. اچھا اور بات یہ ہے کہ جس وقت بن رہے ہوتے ہیں چھوٹے لیول پہ اس وقت بھی ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ کوئی ثبوت کے ساتھ کریں وہ کہ جی ہم نے تو کچھ کیا نہیں, پرامن ہے. گورنمنٹ جو بھی جس وقت کی گورنمنٹ ہو وہ اس سچویشن میں پھنس جاتی ہے. ہم بات کر لیتے ہیں لیکن کرنا آسان نہیں ہوتا, اور جس وقت وہ سٹینڈ لیتی ہے تو اس وقت عوام ہی ہوتی ہے جو خلاف بولنا شروع کر دیتی ہے. بس اب یہ مسائل ہیں, پاکستان تھوڑا سا ترقی کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی آ جاتی ہے ہاں کتنی مشکل, بڑی آزمائش تھی. اور پھر ہم لوگ خود بھی کچھ نہ کچھ وہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ چل رہی, ہم کسی بھی جماعت کا نام نہیں لینا, سیاسی جماعتیں جون سی ہیں وہ ایک آپ الگ بات کر لیں, ایک سیاسی چیز ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, ایک بات پہ رہتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کے دوسری پہ کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی بات اس طرح کی کریں, ایک بات آ جاتی ہے دینی جماعت. اب ایشو ہے ہی دینی کوئی نہیں, جماعت اب ایسے وہ کر ایشو رہی کی ہے. تک ہی نہیں ہے آپ مذہب کہ کارڈ 2 کس چیز پہ سال کھیل رہے وہ ہیں. اسرائیل حملہ کرتا جا رہا تھا, بندے مارتا جا رہا تب تھا, آپ کہاں تھے, 70,000 سوئے ہوئے اس تھے. وقت سوئے ہوئے تھے. بس وہ تو پھر یہ نہیں پورا کہ 2 آپ سال نہیں سیلیبریٹ بولے. کر رہے تھے اس چیز کو. اب جب وہ ان کی چاہے عارضی یا کیسی ہے ایک خوشی کا, خوش ہو رہے ہیں نا وہ لوگ, ابھی تو فی الحال تو فی ایسا ہی لگ الحال رہا ہے چاہے عارضی وہ ہے جو اپنے بھی ہے گھروں کو ہو رہے جا ہیں, رہے ہیں, تو اب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, آپ اس دکھ میں نکل کے آ رہے اور ہو. پھر اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے اپنا ملک کے گھر لوگوں ہوتا ہے کو اپنا نقصان وطن, پہنچا رہے ہیں. آپ خیال تو اللہ رکھیں. رحم کرے. اب دیکھیں کل کیا صورتحال بنتی ہے, منڈے کو کیا صورتحال بنتی ہے, اللہ آسانی تو کرے. اللہ خیر کرے. جی اچھا, اور باس میں نے آپ سے پوچھنا تھا 26ویں ترمیم. 26ویں ترمیم میں ابھی تو عوام کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, کیونکہ 2 دن جو کیس چلا ہے اس میں تو صرف یہی بحث ہوتی رہی. پہلے دن تو یہ کہ جی لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, پہلے دن وہ فیصلہ ہو گیا.
اب دوسرے دن یہی آرگومنٹس ہوتے رہے کہ فل کورٹ بننی چاہیے، فل کورٹ بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے، بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے، کیسے بننی چاہیے. صحیح. تو ابھی منڈے کو بھی اسی ایشو پہ ہوگی بحث کہ فل کورٹ بننی چاہیے تو کیسے بنے. کیونکہ دیکھیں قانون، اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، قانون تو یہ ہے کہ جس وقت جو قانون آ گیا اس وقت تک وہ ہے. اب یہ امینڈمنٹ ایسی ہے جو کہ پچھلی جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہوئی تھی ان سے فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں کورٹ کی جو تھی فارمیشن اس کو نہیں بدلا گیا تھا. صحیح. اب اس میں فرق یہ ہے کہ کورٹ کی فارمیشن ہی بدل دی گئی ہے. اوکے. اب اگر دوسری پارٹی جو آرگیو کر رہی ہے کہ جی فی الحال اس کو بھول جائیں، پچھلے کیسوں میں جب امینڈمنٹس کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، ڈسکس کیا گیا تھا، تو سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ امینڈمنٹس اس وقت نہیں موجود. تو لیکن یہ سمجھنے کی ایک باریک نقطہ ہے نا، ہر کیس میں ایک باریک نقطہ ہوتا ہے. تو اب اس میں باریک نقطہ یہ ہے کہ پہلے کسی بھی کیس میں کورٹ کی کمپوزیشن فارمیشن چینج نہیں ہوئی تھی. اب اس وقت کورٹ کی فارمیشن اور کمپوزیشن چینج ہو چکی ہے. سپریم کورٹ میں دو حصے بن گئے کہ ایک ریگولر بینچ بن گیا اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا. اور کانسٹیٹیوشن کے معاملات جو ہیں وہ صرف کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سن سکتا ہے. تو اس میں بھی پھر ایک اور قانون اس سے پہلے آ چکا ہے جس کو سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کر چکی ہے کہ 184(3) کے تحت جو کیسز آئیں گے سپریم کورٹ میں، اس کے بعد اس کا جو فیصلہ ہوگا ایک بینچ کا، اس کے خلاف اپیل بھی بنتی ہے. اچھا. تو پھر اگر اس وقت فل کورٹ بنائی جائے گی تو اس قانون کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اپیل کا رائٹ ختم ہو جائے گا. اب وہ قانونی ہے. تو اب تو یہ جو تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو پروویژنز تھیں وہ سپریم کورٹ کے رولز میں بھی ڈال دی گئی ہیں. اچھا. تو اب سارے کسی چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے. تو اوورآل اب کورٹ فیصلہ کرے گی. تو ابھی تو آرگیومنٹ سنے جا رہے ہیں، تو اسی پوائنٹ پہ ہیں فی الحال. صحیح. تو لیٹ اس سی فل کورٹ چلیں، بنتا جب ہے کہ نہیں کورٹ بنتا. فیصلہ کرے گی اس کے بعد ہم پھر اس پہ بات کریں گے. کیونکہ اب اس میں یہ بھی تھا کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بھی بدل دیا گیا تھا. اچھا. اور جو نیا چیف جسٹس ہے وہ نئے طریقے کے تحت آیا ہوا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی 26ویں ترمیم کو بھول کے ہم اکتوبر میں آئی تھی جو بھی ڈیٹ تھی، تو اگر ہم اس ڈیٹ سے پہلے بیٹھ کے سمجھ کے مفروضہ کر کے تو پھر چیف جسٹس کون بنے گا؟ صحیح. کون چیف جسٹس ہوگا؟ وہ جو کمیٹیز تھیں وہ ایک لاء کے تحت بن چکی تھیں، وہ کمیٹیز کیسے بنے گی؟ تو مطلب یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. تو میرا تو ذاتی خیال یہ تھا کہ اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے تھی. اسٹیٹ اوے جا کے کانسٹیٹیوشن کی جو سیلینٹ فیچر جسے ہم کہتے ہیں یا بیسک سٹرکچر بھی کہہ لیتے ہیں کبھی کبھار، تو اس کے تحت اس کے وائریز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ سٹینڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اس پہ آرگومنٹس ہونے چاہیے. تو ٹائم اتنا اس پہ نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ فل کورٹ بنے اور کون کون جج بیٹھے کون کون جج نہ بیٹھے. وہ بھی تو ایک قانون ہے نا، یا پرنسپل ایک ہے کہ اپنی مرضی کے جج، اپنی مرضی کا بینچ تو نہیں آپ بنوا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل. اب عام آدمی کی کیسز تو ادھر ہی سنے جا رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے. یہی عدالتیں سن رہی ہیں. تو اس کو بھی چاہیے یہی کہ اسی جو موجود ہے اسی سے فیصلہ ہو اور پھر اپیل کا رائٹ آگے استعمال ہو. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم دیکھتے ہیں منڈے کو اس پہ کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے، کیا صورتحال بنتی ہے، اور پھر اس صورتحال کو لے کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. اب رات ہو گئی ہے اور ولاگ اینڈ کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے. فائنلی آج ہمیں بہت سے ٹائم بھی مل گیا. ہم نے کچھ بات اب کی کرنٹ سچویشن جو راستوں کی بندش اور ایک تنظیم شر پھیلا رہی ہے، میں تو یہی کہوں گی وہ شر پھیلا رہی ہے. اب جب کہ کامیابی خوشی کا جشن وہاں پہ منایا جا رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں، وہ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، کلپس بھی چل رہے ہیں. تو اب پوائنٹ سمجھ نہیں آتا آپ کس چیز کے راستے بند کر رہے ہیں اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پرتشدد کاروائیاں اپنی آپ کر رہے ہیں. اب آپ نے ایمبیسی میں جا کے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ احتجاج اور اس طرح
اب آپ کو ریلی نکالنی یاد آئی ہے؟ 2 سال آپ کہاں پہ تھے؟ میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں، 2 سال کہاں تھے آپ؟ وہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا تھا اس وقت جب ان پہ ظلم ہو رہے تھے. اب جب وہ اپنی خوشی منا رہے ہیں، اب اللہ کرے یہ ان کی خوشی عارضی نہ ہو، لیکن فی الحال وہ اپنی خوشی منا رہے ہیں اور آپ کو اتنی تکلیف ہو گئی ہے کہ آپ نے ریلی نکال لی ہے. پلیز مذہب کو بدنام نہ کریں، اور اپنی عوام سے بھی درخواست ہے انے واہ ایسے کسی کے پیچھے نہ چل لے جایا کریں، کوئی دیکھ لیا کرے. عقل مت کو بھی بندہ ہاتھ دیتا ہے، حد ہو گئی ہے. جذباتی پن کی، انتہا پسندی کی، فضول حرکتوں کی. آوازار ہوئے ہیں، تنگ ہوئے ہیں، اتنی ہمیں پرابلم ہے، مت بدوائیں لیا کریں. اس طرح کے لوگ کی بدوائیں ہی لیتے ہیں. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کی آڑ میں آپ یہ کر رہے ہیں. دین آپ کے ساتھ، ایک دینی جماعت آپ کے ساتھ نام دین کا جڑا ہوا ہے، اور آپ اپنے دین کو ایسے بدنام کر رہے ہیں. کہاں ہے؟ ہم کہیں بتا دیں پلیز، دین میں کہاں یہ چیز ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں. بہرحال میں جذباتی ہو کے کچھ میرے منہ سے زیادہ نہ نکل جائے، اس لیے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں، کیونکہ میں ایک دم سے جذباتی ہو جاتی ہوں اور میں فٹافٹ کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو سینسر پلیز پہ لے آؤں. یہ میرا کپ ہے، اس کو میں، آپ چائے بولیں کیا بولیں، بس آپ کو ایک بلیک سی چیز نظر آئے گی بغیر شوگر کے ہے، تو اس کو میں ابھی انجوائے کروں گی. مجھے اچھا لگتا ہے جس میں، اب میں کافی نہیں پیتی، جب میں کافی پیتی تھی تو مجھے کافی کی کرواہٹ اچھی لگتی تھی، شوگر کے بغیر کافی. اور جب سے وہ پتہ چلا، کاکروچ کی ہسٹری پتہ چلی ہے، تو کافی میری فیورٹ تھی. میں نے کافی چھوڑ دی ہے. مجھے خوشبو بہت اچھی لگتی تھی کافی کی، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے. اور مجھے کوئی کہہ رہا اس دن بہت سی اور چیزوں میں بھی یہ ہے، میں کہا پلیز نہ بتاؤ. یہ جو میں پھر شعر غلط پڑھوں گی، جو آگہی کا سیراب ہے، یہی بہت بڑا عذاب ہے، کچھ یوں کر کے. بہرحال تو جناب ہم کرتے ہیں اس وقت اپنے بزرگوں کے لیے دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کی زندگی دے، اپنی ایمان میں رکھے، اپنا آپ سنبھالنے کے وہ قابل رہیں، اور ہماری زندگیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. ہمارے بچے جو ہیں وہ، ہم ان کے اوپر آزمائش نہ بنے، اور ہماری زندگی بھی جتنی ہو ہم اپنا خود سنبھالنے قابل رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، صحت دے. ہم بے بس لوگ ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کے ہر موڑ پہ ڈھیروں ڈھیر کامیابیاں نصیب کرے. اور ہمیشہ جو بات میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے فیصلے بہترین ہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ وہ ان کے حق میں کرے جو ان کے حق میں بہترین ہے. اللہ ان کو بہترین عطا کرے. آمین ثم آمین. اور ہم اس وقت غزہ کے مسلمان اپنی جو خوشی منا رہے ہیں، ہم ان کی خوشی میں ان کے ساتھ شامل ہیں. بہت تکلیف کاٹی ہے، اللہ کرے ان کی خوشی عارضی نہ ہو، ان کے لیے آسانیاں ہو. آزمائشیں ہیں، گھر بار ہر چیز برباد ہوئی ہے، لیکن اگر ایک سٹیپ خوشی کی طرف جا رہا ہے، ہم ان کی خوشی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ وہ مبارک رکھے. کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا ہے، اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے. اور ہمارے سیلاب زدگان بہن بھائی، ان کے لیے بہت ساری دعا. یہ سردیاں ان کے لیے خیر کا باعث رہیں، اللہ ان کی مدد کرے اور آسانی کرے. میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی تھی، میں اس میں لکھتی تھی غزہ کا دکھ. اور ڈیئر یوٹیوب، آپ چیک کرو کیا کوئی اور بھی ہے جس نے تھرو آؤٹ ایسے مسلسل لکھا ہے. میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہو، لیکن میں کافی ولاگز پہ لکھتی آ رہی ہوں ساتھ ہی. اب جب کہ وہ لوگ مٹھائی بانٹ رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو آج سے میں غزہ کا دکھ نہیں لکھوں گی. دعاؤں میں غزہ کے مسلمان بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہم سب دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. کیا بتا اللہ تعالیٰ کس کے دعا کسی کے حق میں کی ہوئی قبول کر لے. چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شب بخیر. گپ شپ ود آمنہ خان.